عنوان پر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے کہنے سننے سے مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اخلاص یعنی تصحیح نیت تمام دین و اسلام کا روح ارکان ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام نہیں کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جن گناہوں سے بھی بچیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی اور غرض نہ ہو، اس لیے کہ اسلام کی جو توحید ہے اور توحید کی تکمیل اخلاصی سے ہوتی ہے، یعنی کامل توحید یہ ہے کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنا تعلقات اور معاملات کو اپنی ذاتی خواہش اور دوسرے اغراض کے بجائے صرف رضا الہی کے معرفت کر دیا تو حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک وہ کامل مومن ہے۔ اخلاص ہر عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اخلاص کے بغیر میرے سے بڑا عمل اور جو ثواب سے خالی رہتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، لوگوں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہی قبول کرتا ہے جو اخلاص سے ہو۔ عزیز ساتھیوں، عمل چاہے چھوٹا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو خدا کے نزدیک وہ مقبول ہے، اور عمل چاہے بڑا ہو لیکن اس میں اخلاص نہ ہو تو خدا کے نزدیک وہ مردود ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اخلص عملک یکفیک القلیل، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کے اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل نجات کے لیے کافی نہیں بلکہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دین و سیرت کے لیے علم ضروری ہے، ورنہ ہلاکت اور علم کے لیے عمل بھی ضروری ہے، ورنہ ہلاکت اور عمل کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے، ورنہ ہلاکت اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین۔ معزز ساتھیوں، سچ یہ ہے کہ اخلاص ایسی چیز ہے جو عقلاً، عرفاً اور شرعاً ہر اعتبار سے ضروری ہے اور ہر چیز میں ضروری ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز میں ملاوٹ کرنا دھوکہ ہے، اسے ہر عقل والا برا سمجھتا ہے، اور عرفاً تو اس لیے کہ پانی میں ملا ہوا دودھ اور ڈالتا ہوا گھی کوئی عامی بھی خریدنا گوارا نہیں کرتا، اور شرعاً تو حاصل ہے کہ بے شمار و حدیث اس کو ضروری ہونے کو بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہی کیوں ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں۔ اسی طرح ارشاد ہے، وما امروا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، یعنی ان کو یہی کیوں ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کرے، یک ہو کر نماز پڑھے، یہی ہمارا سچا دین ہے۔ ان آیتوں سے اور بہت سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام میں اخلاص ضروری ہے، یعنی ہمارے تمام موازین ایمان خالص ہوا اور تمام عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات سب اخلاص کے ساتھ ہو تو اسی طرح ہمارے معاملات بھی اخلاص کے بغیر ہو، اور کسی قسم کی دینی ملاوٹ نہ ہو، اور کسی طرح کی عمارت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنی مخلص مردوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ اس اسکول کی چھوٹی سی طالب علم ہے، طالبہ ہے، جنہوں نے تقریر پیش کیا ہے، تو خوش ہو کر مکھیا امتیاز صاحب نے اور سر نے 200 کا انعام دیا ہے، وہ آئے اور اپنا انعام لے جائے۔